ناول اس دل میں بسے ہو تم ایپیسوڈ 4۔ تمہارا یہ لاکٹ میرے کسی کام کا نہیں ہے، اگر ممکن ہے تو تم اسے دور کہیں پھینک دو۔ علی اور مستبشرہ کم از کم اس جنم میں ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ مستبشرہ تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ چلتی ہوں۔ مستبشرہ نے لاکٹ واپس اسے لوٹا دیا، وہی لاکٹ جو علی نے بڑے پیار سے آرڈر پر اس کے لیے بنوایا تھا، جس میں اس نے MA ساتھ میں لکھوا کر گویا اسے تمام عمر کے لیے اپنے نام کر لیا تھا۔ مگر آج مستبشرہ نے اس سے سب کچھ چھین لیا، اس کے اعتبار، اس کے پیار کو مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ مستبشرہ آخری مرتبہ قطعیت سے کہتی واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ علی ایان کو اپنا وجود زلزلوں کی زد میں گرتا محسوس ہوا۔ اسے اپنی سانسیں بے وفا لگنے لگیں، جو اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی چل رہی تھیں۔ مستبشرہ جا رہی تھی، علی کی زندگی اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تڑپ اٹھا، دل کی نگری میں آندھی طوفان برپا ہو چکا تھا۔ اگلے لمحے وہ ایک آخری امید کے تحت آگے بڑھا، آخری مرتبہ اسے روکنے، اس سے اپنے پیار کی التجا کرنے، اپنی محبت کی بھیک مانگنے کے لیے تیزی سے اس کے آگے بڑھا، اور اس کے قریب پہنچتے ہی اس کا بازو تھام لیا۔ مستبشرہ پلیز میری بات تو سنو۔ چٹاک! لیکن اس نے کچھ سننے کی بجائے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا۔ علی کی حرکت پر اسے بے انتہا غصہ آیا تھا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا یا میرے پیچھے آنے کی کوشش کی تو۔ ایک مذاق تھا جو ختم ہو چکا ہے، اب آگے پھر ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں گے۔ وہ نخوت سے کہتی بازو چھڑاتی پل میں منظر سے اوجھل ہو گئی۔ مستبشرہ نے تھپڑ اس کے منہ پر نہیں جذبات پر مارا تھا۔ علی کو آخری جواب مل چکا تھا، قصہ تمام ہو چکا تھا، مگر جب تک وہ ٹوٹ کر بکھرتا، محبت کی بازی میں فریب کھا کر ہار چکھنے کے بعد، شکست خوردہ وجود دھماکہ خیز انکشاف کے بعد منتشر الجھی سوچوں کے سنگ اپنے وجود کو گھسیٹتا واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ نیکسٹ سین۔ شکر خدا کا اب اسٹڈی سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹی۔ عدن نے شکر کا سانس لیا، پھر مزید بولی، اب آرام اور صرف آرام کروں گی۔ کیوں، آگے کچھ خاص کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ کچھ نہیں کرو گی تم؟ ماہی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کروں گی نا، شادی۔ بس جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، کام وام تو مجھے نہیں اچھا لگتا، وہ شرارت سے بولی، اشارہ نوکری کی طرف تھا۔ شادی کی بڑی جلدی ہے تمہیں؟ مستبشرہ نے اسے گھورا، وہ سب ہنسی۔ بھئی میرا ارادہ تو بزنس کا ہے، معطر نے اپنا بتایا۔ واؤ! ماہی نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ معطر کو گھر کی طرف سے اس سب کی اجازت بھی تھی اور یہ سب اس کا شوق بھی تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مستبشرہ نے بھی اسے سراہا۔ اور تم کیا کرو گی؟ عدن نے مستبشرہ سے پوچھا۔ میرا ارادہ ٹیچنگ کا ہے۔ بابا شاید مشکل سے ہی مانے یا شاید نہ بھی مانے، پر میں اپنے تئیں انہیں منانے کی پوری کوشش کروں گی، وہ بتانے لگی۔ خوب، عدن کو تو چھوڑو، لیکن تم دونوں کے ارادے آسمان کی وسعتوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میری دعائیں ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ رہیں گی، ماہی نے دل سے کہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب دوستوں کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے، معطر دعائیہ لہجے میں بولی۔ سبھی نے آمین کہا۔ اور مستبشرہ، تم علی کے پاس گئی تھی، کیا ہوا؟ جبھی مہروش یاد آنے پر بولی۔ باقی دونوں نے بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہی جو ہونا تھا، وہ مختصراً بولی۔ مطلب؟ تینوں نے ایک ساتھ کہا۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ میں محبت نہیں کرتی اس سے، وہ بتانے لگی۔ اور وہ آسانی سے مان گیا؟ ماہی حیران ہوئی۔ نہیں یار، بڑی مشکلوں سے خود کو تلخ کیا، اپنے ناٹک کو ٹائم پاس کا نام دیا۔ یہ سچ ہے کہ وقتی طور پر اسے بہت دکھ ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر اذیت کو وہ بھول جائے گا کہ کبھی اس کی زندگی میں کوئی مستبشرہ جمال آئی تھی۔ ایک بات بتاؤ مستبشرہ، کیا سچ میں تمہیں ایسا کرتے وقت دکھ نہیں ہوا؟ عدن نے متجب نظریں اس پر گاڑتے ہوئے پوچھا۔ بالکل نہیں، بلکہ میں تو بہت خوش ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ خود پر کہ میں نے اپنے بابا کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے ان کے مان کو برقرار رکھا، میں ان کے اعتماد پر پوری اتری۔ اب وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں۔ مستبشرہ نے فخر سے کہتے نہایت صفائی سے جھوٹ بولا، محض اپنی جھوٹی انا
اور موم سے دل کو پتھر ظاہر کرنے کے لیے اگر وہ انہیں بتا دیتی کہ علی کو فیصلہ سنانے کے بعد اب تک اس کا دل افسردہ ہے، تو وہ سب مستبشرہ کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہوئے ایک مرتبہ پھر علی کے لیے ہمدردی ظاہر کرتی، جبکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چیپٹر اپنی زندگی سے کٹ کر دینا چاہتی تھی۔ جبھی پھر سے بولی، اچھا چھوڑو یہ علی کے قصے کو، ہم اپنی اس آخری ملاقات میں صرف اپنی باتیں کریں گے، اور ہاں تم سب مجھے اپنے کانٹیکٹ نمبر دو، بابا بتا رہے تھے کہ ہمارا نمبر چینج ہو گیا ہے، ملتان جاتے ہی میں تم سب کو کال کر کے اپنا نمبر بتا دوں گی، براہ راست آمنے سامنے نہ صحیح فون پر ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں گے سب۔ وہ بات بدل کر یاد آنے پر بولی، پھر تینوں نے ایک دوسرے کے نمبر نوٹ کیے۔ مستبشرہ نے لنچ کا آرڈر دیا، کچھ ہی دیر میں ویٹر انہیں کھانا سرو کر چکا تھا۔ یہ ان کی آخری ملاقات تھی جسے وہ بچھڑنے کے احساس سے قدرے غمزدہ انداز میں تھیں۔ دیکھو نا 4 سال کیسے پلک جھپکنے میں گزرے کہ پتہ بھی نہ چلا، معطر نے کھانے کے دوران کہا۔ ہاں، ہم چاروں کی دوستی نے اس طویل عرصے کو بہت مختصر بنا دیا تھا، اب سوچتی ہوں تم سب کے بنا کیسے بور دن گزریں گے، بہت تنگ ہو جاؤں گی۔ ماہی بھی ملول تھی، اداسی سے بولی، یہ 4 سال میری زندگی کی انمول یادیں سمیٹے ہوئے ہیں جنہیں شاید میں کبھی بھول نہ پاؤں۔ عدن بولی، دوستی کا رشتہ ہوتا ہی عظیم ہے، پہلی دفعہ جب ہم ملے تو انجان تھے، اور اب جب جدا ہونے کا وقت قریب تر ہے تو ایک ایک لمحہ قید کر لینے کو جی چاہتا ہے۔ تم تینوں کے روپ میں مجھے بہنوں کی سی محبت کا احساس ہوا، مستبشرہ دل کی سچائی سے بولی۔ لنچ کے دوران وہ سب ہلکی پھلکی گفتگو کرتی رہیں۔ شام تک کا وقت ان چاروں نے ساتھ گزارا۔ کل سویرے مستبشرہ کو ملتان اور مہروش کو لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ معطر اور عدن ان دونوں کو بھی ابھی سے الوداع کہنا تھا۔ وہ چاروں کافی دیر ایک دوسرے کے گلے لگی رہیں، پھر نم آنکھوں کے ساتھ معطر اور عدن اپنے اپنے گھروں، جبکہ وہ دونوں ہاسٹل کی جانب چل دیں۔ ماہی اور مستبشرہ نے ساری رات باتوں میں گزاری، یادوں کو تازہ کیا۔ صبح کا اجالا پھیلا تو سب نے اپنی اپنی پیکنگ کی، چند ہی پل میں انہیں جدا ہو جانا تھا۔ ماہی اس کے گلے لگی، نم آنکھوں سے جدا ہوئی، پھر دنیا و دستور کے عین مطابق اپنی راہ پر چل دی۔ اس نے ماہی کے جانے کے بعد آنکھیں صاف کیں، پھر آخری نظر ہاسٹل کے کمرے میں ڈالی، بیگ اٹھائے باہر نکل آئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ چل رہی تھی، جب ہی اسے عقب سے آتی آواز سنائی دی تو بڑھتے قدم اپنی جگہ پر رک گئے۔ ایکسکیوز می مس مستبشرہ جمال۔ وہ حیرت سے پیچھے پلٹی۔ نیکسٹ سین، مشارف شاہ۔ فلک نے چبا چبا کر اس کا نام لیا، ساتھ ہی کن اکھیوں سے اسے گھورا۔ وہ مزے سے ہنس رہا تھا کہ فلک کو فکر نہ کرنے کی تاکید کرنے کے بعد وہ عارف شاہ کے پاس آ گیا تھا اور انہیں فلک کے فیل ہونے کے متعلق بتا کر کچھ اس کی نالائکی کا قصیدہ بھی روانی میں پڑ گیا۔ اور عارف شاہ جو بیٹی سے پڑھائی میں اچھے کی امید لگائے ہوئے تھے، مایوسی سے قدرے ناراض اور غصہ بھی ہوئے، جبکہ فہمیدہ شاہ بیٹی کی گھریلو امور میں نالائکی سے عاجز، پڑھائی میں اس کے کند ذہن اور بے فکر ہونے پر کچھ بھی کرنے سے قاصر، محض ناراضگی ہی دکھا سکیں۔ فلک سے چھوٹے عثمان نے عارف شاہ کے کہنے پر اس کو گھریلو عدالت میں تمام فریقین کے سامنے لایا تو وہ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ مشارف پر الگ غصہ تھا۔ کیوں فلک؟ عارف شاہ نے باروب آواز میں اسے پکارا۔ ابو وہ فلک کا ذہن بالکل خالی تھا، جو باتیں آنے سے پہلے ذہن میں ترتیب دے کر آئی تھی فوراً سے اڑن چھو ہو گئیں۔ وہ کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی، وہ خفت مٹانے کے لیے بولی۔ پھر یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے نرم مگر تنزیہ پوچھا۔ پتہ نہیں ابو، پر ہوا بہت غلط ہے میرے ساتھ۔ اب اتنا بھی برا پیپر نہیں ہوا تھا میرا، سارے سوال کیے تھے میں نے۔ وہ اپنی روش میں بولی۔ آپ ہی نے صرف سوال کیے تھے، جواب نہیں لکھے ہوں گے، اسی لیے۔ سب سے چھوٹے تیمور نے ٹکڑا جوڑا۔ عثمان اور مشارف ہنسے، فہمیدہ بیگم خاموش کھڑی تھیں۔ عارف شاہ عام روٹین میں ذرا بھی غصہ نہیں کرتے تھے، بہت نفیس اور ڈیسنٹ سے بندے تھے، اولاد سے پیار بھی بہت تھا، اور ہر باپ کی طرح بیٹی سے کچھ زیادہ ہی پیار کرتے تھے، اسے کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، اور خصوصاً جب سے خاندان کی پہلی لڑکی مستبشرہ
اعلیٰ تعلیم کے لیے گھر شہر سے دور یونیورسٹی میں گئی تو ان کے دل میں بھی فلک کو لے کر ایسی ہی خواہش نے جنم لیا جسے فلک کے موجودہ کارنامے نے مٹی میں ملا دیا۔ بکواس بند کرو، فلک نے تیمور کو آنکھیں دکھائیں۔ دیکھ لیں ابو، آپی کے تیور فیل ہو کر بھی آسمان پر ہیں۔ اگر آپی پاس ہو جاتی تو گدھا بھی ان کے نخرے اٹھانے سے توبہ کرتا۔ عثمان بولا۔ تیمور نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ مشارب بھی بہن بھائیوں کی تقاریر سے محظوظ ہوا۔ ابو، اب یہ مار کھائے گا مجھ سے۔ فلک نے عارف شاہ کو مخاطب کیا، مقصد اپنا قصہ گول کرنے اور ان دونوں کو ابو سے ڈانٹ پڑوانے کا تھا، جبکہ مشارب سے حساب بعد کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ نہ تنگ کرو بہن کو، آج فلک کو چھیڑنا تم دونوں کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تو بیچاری فیل ہو گئی ہے، اوپر سے تم دونوں اس کے خطرناک غصے کو ہوا دے رہے ہو۔ عارف شاہ کی جگہ مشارب نے انہیں وارن کیا۔ وہ دل ملا کر رہ گئی۔ چلو کوئی بات نہیں بیٹی، مگر اگلی مرتبہ کے لیے اچھے سے تیاری کرنا تاکہ ان سب کو تمہیں تنگ کرنے کا موقع نہ ملے۔ عارف شاہ نے اٹھتے ہوئے اسے سمجھایا۔ ڈانٹنے کا فائدہ کچھ نہ تھا اور فلک تو تھی بھی ان کی لاڈلی، سو اسبات میں سر ہلا دیا۔ شاباش عارف شاہ، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی فلک نے اپنا جھکا سر اوپر اٹھایا اور خطرناک تیور کے ساتھ عثمان اور تیمور کی طرف بڑھی، جو متوقع حملے کے پیش نظر بھاگ نکلے۔ فلک نے ان کا پیچھا کرنا چاہا مگر فہمیدہ بیگم نے اسے روک لیا۔ رکو فلک، امی میں نہیں چھوڑوں گی آج ان دونوں کو، وہ تیز تیز بولی، اور چچی جان تمہیں نہیں چھوڑیں گی۔ مشارب بھی قریب چلا آیا۔ کیا مطلب؟ مطلب تو تمہیں چچی جان ہی سمجھائیں گی، پھر تمہیں نہ پڑھنے اور فیل ہونے کا افسوس ہوگا۔ کتنا کہا کرتا تھا تمہیں کہ پڑھا کرو، مشارب بولا۔ وہ فی الوقت کچھ نہ سمجھی، لیکن مشارب کے جانے کے بعد فہمیدہ بیگم نے اچھے سے سمجھایا۔ آج سے ڈرامے دیکھنا بند نہ کریں امی۔ وہ حیران سی احتجاج کرنے لگی۔ ڈائجسٹ تو ہاتھ میں نہیں لوگی۔ نہ کریں ایسی باتیں امی، مسکین سی صورت بنا کر بولی۔ بہت زیادہ ڈھیل دے چکی ہوں مگر اب اور نہیں۔ فہمیدہ بیگم عارف شاہ کے مقابلے میں زیادہ سختی سے اس سے پیش آئیں۔ وہ فکر مند ہوئی۔ امی کے ارادے خطرناک تھے جن پر عمل کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سب کہتے ہیں تم پھوڑ ہو، وہ بولی۔ غلط کہتے ہیں سب۔ امی کی ہر بات کا جواب اس کے پاس تھا۔ جواب نہ صحیح پر احتجاج ضرور تھا۔ اب تمہیں سگڑ بنا کر ہی دم لوں گی، انہوں نے عزم سے کہا۔ میں پیدائشی سگڑ ہوں امی، فلک نے فوراً اکڑ کر کہا اور انہیں یقین دلانا چاہا۔ گھر کا کوئی کام تمہیں نہیں آتا، پڑھائی میں بھی نالائق نکلی۔ آج سے تم میرے ساتھ کچن میں کام کرو گی، وہ اسے آئندہ کے لیے بتانے لگی۔ نہ امی، اتنا ظلم کیوں؟ فلک کو منظور ہی نہ تھا۔ گھر کی صفائی کے علاوہ شام کے برتن بھی دھونے کی تمہاری ذمہ داری ہے۔ فہمیدہ بیگم نے تمام شیڈیول پل میں تیار کر لیا تھا۔ فلک پر جیسے کام کے پہاڑ ٹوٹے، جسے سن کر ہی وہ تھک سی گئی۔ بس امی، ان کاموں کے لیے میری صحت نہیں ہے، معصومیت سے کہنے لگی۔ چپ کرو، ابھی تو تمہیں بھائیوں کے کپڑے بھی استری کرنے ہوں گے، انہوں نے ڈپٹ کر اسے چپ کروانا چاہا، ساتھ ہی ایک اور ذمہ داری ڈالی۔ نا جی نا، یہ کام تو میں ہرگز بھی نہیں کروں گی۔ اس نے صاف انکار کیا۔ جو میں نے کہا ہے وہ سب تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ سخت ہوئی۔ کوئی نہیں، میں نہیں کرنے والی ایک بھی کام، اور کپڑے تو ہرگز بھی استری نہیں کروں گی۔ فیل کیا ہو گئی، آپ نے تو مجھے غلام ہی بنا ڈالا۔ میں ڈرامے بھی دیکھوں گی، ڈائجسٹ بھی پڑھوں گی، فلک نے بھرپور انکار کرتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا۔ فہمیدہ بیگم نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ مجبوراً چپ ہو گئی۔ چلو میرے ساتھ کچن میں، شام کے کھانے میں آج تم میری مدد کرو گی۔ فہمیدہ بیگم اسے تاکید کرتی کچن کی جانب بڑھیں۔ امی، آپ اتنی ظالم ہوں گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ منمنا کر رہ گئی۔ یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہے، انہوں نے سمجھایا۔ خاک بھلے کے لیے؟ مصیبت ہی ہے یہ سب۔ وہ بڑبڑائی کے فرار کی کوئی راہ نہ تھی۔ فہمیدہ بیگم جتنی نفیس، خاموش طب، سلجھی ہوئی خاتون تھیں، فلک کے لیے تمام لاڈ پیار کے ساتھ ایک سخت ماں بھی تھیں۔ آج تک اسے پڑھائی کی وجہ سے کسی کام کے لیے نہ کہتی، کوئی سختی نہ کرتی، مگر اس کا ہر نخرہ اٹھاتی، اس کی ضد پر خاموش رہ جاتی تھیں۔ اب مجبوراً نہ چاہتے ہوئے اسے ہر وہ کام کرنا تھا جو اسے پسند نہ تھا۔ نیکسٹ سین۔ چاروں نے ایک ساتھ
لنچ ختم کیا؟ نایاب پانی دوں؟ مہروش نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ عدن نے نایاب کو اپنے پاس کر لیا۔ میرا بیٹا اسفند بھی اسی جتنا ہے، لیکن وہ بہت شرارتی ہے۔ چھوٹا اشجد تو بالکل اخروٹ کی طرح ہے، ہر وقت ناک میں دم کیے رکھتا ہے۔ عامر ہمیشہ ان کی فیور کرتے ہیں، سو ہم چاروں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، خوب مستی کرتے ہیں۔ تم خود بھی کسی سے کم نہیں ہو، بچے بھی تم پر ہی گئے ہوں گے، معطر خوشگوار لہجے میں بولی۔ عدن، تمہیں یاد ہے عامر سے اپنی پہلی ملاقات؟ ماہی نے یاد آنے پر پوچھا۔ ہاں، اسے تو میں کبھی نہیں بھول سکتی، وہ مسکرائی۔ باقی سب نے اس کا ساتھ دیا۔ اب بھی عامر ویسے ہی ہیں یا شوہر کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد چینج ہو گئے ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ ویسے ہی کہاں یار، اس سے بڑھ کر ہیں۔ ہر وقت بچوں کے ساتھ بچے بنے ہوتے ہیں۔ شادی کو 7 سال گزر گئے ہیں، پر اب بھی میرا خیال رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی تو گھر کے کاموں میں بھی مدد کر دیتے ہیں۔ سستی دکھاؤں تو اپنے اور میرے لیے چائے بھی بنا دیتے ہیں۔ شاپنگ کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، سو وہ میرے بنا کہے جب دل چاہے شاپنگ کے لیے لے جاتے ہیں۔ میں اگر سو رہی ہوں تو بچوں کے کام بھی کر دیتے ہیں بنا مجھے ڈانٹے یا کچھ کہے، وہ بتانے لگی۔ ماہی نے ستائشی یا شاید حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تصور میں خود کو سوچا، پھر اگلے ہی لمحے سرد سے سر جھٹکا۔ اوہ، اٹس مین یو آر سو لکی، معطر نے کہا۔ یس آف کورس، اینڈ آئی وش کہ ہر لڑکی کو عامر جیسا ہسبینڈ ملے۔ عدن کی آنکھوں میں چمک واضح تھی، سو سب کے لیے دعائیں ہوئی، مگر سب کا نصیب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ماہی سنجیدہ اور آس بھرے لہجے میں بولی۔ مستبشرہ نے گلاسز کے پیچھے سے بغور اسے دیکھا، مگر فی الوقت منہ سے کچھ نہ بولی۔ لیکن ایک بات مجھے آج تک شرمندہ کرتی چلی آ رہی ہے اور شاید آگے بھی کرے۔ عدن پھر سے بولی۔ کیا مطلب؟ کون سی بات؟ معطر بولی۔ سب حیران ہوئی۔ مطلب یہ کہ یونیورسٹی کے کارناموں کے بعد اب جب بھی سر خالد ملتے ہیں تو عامر کے سامنے بڑے طنزیہ اور شوخ انداز میں میری تعریف یوں کرتے ہیں کہ عدن اپنے زمانے میں میری سب سے لائق قابل اسٹوڈنٹ تھی، اور عامر حقیقت سے واقف ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں۔ وہ کافی دکھی ہوئی۔ ان تینوں نے بھرپور انداز میں کہے لگائے۔ اور معطر، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ صرف ایک بیٹی ماہم، وہ مختصراً بولی۔ پھر زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ عدن نے پوچھا۔ بہت اچھی، پرسکون۔ میں اور شایان تو اپنا بزنس کرتے ہیں، لیکن جب بھی وقت ملتا ہے ماہم کو لیے کہیں بھی گھومنے چلے جاتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اپنی پرسکون زندگی میں کبھی کبھی دل کھول کر خوب ہلا گلا کرتے ہیں، بتاتے ہوئے معطر کے چہرے پر ڈھیروں سکون اور اطمینان تھا۔ تمام دوستوں نے جس کے برقرار رہنے کی دعا کی۔ اور ماہی، تم کچھ اپنے بارے میں بتاؤ، وہ جو سب سے پوچھ رہی تھی۔ مستبشرہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتاؤں؟ وہ پرسوچ ہوئی۔ کچھ بھی، اتنے عرصے بعد ملے ہیں، اس دوران کیا ہوا؟ تم میں اتنی چینجنگ کیوں آئی اور کیسے آئی؟ یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ مہروش کے انداز تک اداسی تھی۔ کچھ بھی تو اس کے اندر ان گزرے 8 سالوں میں اچھا نہیں ہوا تھا۔ کوئی خوشی یا راحت اس نے اپنی ازدواجی زندگی میں حاصل کی ہی نہیں تھی جو انہیں بتاتی۔ اس کے دل میں دکھوں اور غموں کا بسیرا تھا جنہیں وہ 8 سال سے گھسیٹتی زندگی کے نام سے بھی نفرت کرنے لگی تھی، مگر زندہ رہنے پر مجبور تھی تو صرف اپنی بچیوں کی وجہ سے۔ یکدم اس کی مرجھائی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا جسے اس نے کمال ہوشیاری سے پی لیا۔ ہم تمہارے بارے میں جاننا چاہیں گے ماہی، وہ تینوں جاننا چاہتی تھیں۔ اتنا ہی کہوں گے فی الحال کہ ایک ایسی ماہی تم لوگوں کے سامنے ہے جس نے بن پانی کی مچھلی کی طرح ایک ایک لمحہ تڑپتے ہوئے گزارا، جس نے مستقبل کے لیے کئی حسین سپنے تو دیکھے تھے مگر وہ سپنے کبھی حقیقت کا رنگ نہ اوڑھ سکے، جس کی خواہشات تشنا ہیں، جس کے ساتھ بے قرار روح کی طرح اذیت کے صحرا میں بھٹک رہی ہے۔ وہ بولی تو عجیب اداسی اور رنج تھا۔ مہروش کے لب و لہجے میں کرب اور بے قراری کی جھلک پل بھر میں ان تینوں کو افسردہ کر گئی۔ کیسے؟ کیا وجہ ہے اس سب کی؟ معطر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے میں نے اس شخص سے جس نے مجھے محبت کے نام پر حاصل کیا، پھر کسی کی بے وفائی کی بھینٹ
چڑھاتے اب تک انتقام کی آگ میں جھلسایا۔ اس قدر مقدس اور مخلص رشتے سے دھوکہ کھانے کے بعد اندر سے بالکل مردہ ہو چکی ہوں میں۔ بس زندہ ہوں تو اپنی بچیوں کے لیے، اپنے والدین کو خوش رکھنے کے لیے اور خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے۔ میں سانس تو لے رہی ہوں مگر خود کو زندہ نہیں سمجھتی۔ انہیں بتاتے ہوئے وہ آخر میں رو دی، اپنی بے بسی، اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر رو دی۔ مستبشرہ نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھیں صاف کیں، اسے خود سے لگایا، چپ کروایا۔ کئی لمحوں تک ماحول سوگواریت لیے رہا۔ مہروش نے بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا، پھر نایاب کو اپنے پاس کیا جو ماں کے رونے پر حیران و پریشان بوکھلا سی گئی تھی۔ بعض اوقات انسان قسمت کے لکھے کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، اس کے مضبوط سے مضبوط ارادے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، اور ایسے میں جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں تب رفتہ رفتہ زندگی ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ سانس لینا تو ایک فطری عمل ہے مگر زندہ رہنا اور زندگی جینا بہت دشوار ہوتا ہے، اور جب کوئی ہمیں ہماری ذات سمیت انا اور انتقام کی خاطر اپنی تسکین کے لیے بے رحم ہو کر پاؤں تلے کچل ڈالتا ہے تب ہماری روح تک گھائل ہو جاتی ہے۔ تم دونوں بہت خوش قسمت ہو عدن، معطر، کہ عامر اور شایان جیسے ہم سفر تمہارے جیون میں آئے، لیکن سب کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی، مجھے ہی دیکھ لو۔ مہروش سنجیدگی سے کہتی آخر میں ان دونوں سے مخاطب ہوئی، لیکن دل کا بوجھ ہلکا ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا۔ تمہارا ظاہر تمہاری اندرونی کیفیت کا آئینہ دار ہے، جبکہ میرا ظاہر، باطن، قلب و روح بہت سے دکھوں سے مزین 8 سال پہلے والی ماہی کو مارے ایک بالکل الگ اور بدنصیب مہروش کو جنم دے چکا ہے، جس کی زندگی میں صرف تاریک اندھیرے ہیں، جہاں روشنی کا سوال تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ مہروش اپنی قسمت اور قدرت کے اس کھیل سے حد درجے مایوس نظر آ رہی تھی، جبکہ باقی تینوں اس کے دکھ کا اندازہ کیے افسردہ، سوالیہ مگر چپ تھیں۔ مہروش نے بات جاری رکھی، اب تو اپنی بچیوں کے لیے جی رہی ہوں کہ کہیں میرے بعد یہ تنہا نہ ہو جائیں۔ باپ سے تو کبھی انہیں پیار ملا ہی نہیں، میرے بغیر تو بکھر جائیں گی۔ اور اپنے دکھ کو فی الفور بھلائے اگلے ہی لمحے نایاب کو گلے سے لگاتے فکر مندی سے بولی، ہم کچھ نہ جانتے ہوئے بھی تمہارے دکھ کا اندازہ کر سکتے ہیں ماہی، لیکن پلیز تمہارے ساتھ جو ہوا ہے اسے ہمارے ساتھ شیئر کر کے تو دیکھو، شاید ہم تمہارا بوجھ، تمہارا دکھ کم کر سکیں، شاید تمہاری کچھ مدد کر سکیں۔ عدن نے دوستانہ لہجے میں کہا تو ماہی پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا گئی۔ باقی دونوں اسے دیکھ رہی تھیں۔ بتاؤں گی، لیکن پہلے مستبشرہ تم بتاؤ، اتنی کیوں بدل گئی ہو اور اب تک شادی کیوں نہیں کی تم نے؟ ماہی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بات کا رخ بدل کر مستبشرہ کی جانب موڑا۔ شاید اس لیے کہ پھر اس جیسا کوئی نہیں ملا، وہ سنجیدگی سے مختصراً جواب دیتی غیر مرئی نکتے کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ ماہی نے استفسار کیا، آنکھوں میں حیرت تھی۔ علی کی، اس نے ٹکا سا جواب دیا، ساتھ ہی گلے میں پہنے اس لاکٹ کو انگلیوں سے ٹچ کیا جو علی کے پیار کی نشانی تھی۔ وہ تینوں بے چینی سے اسے دیکھنے لگیں۔ اس غیر یقینی انکشاف پر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ علی کی؟ ماہی نے اس کے الفاظ دوہرا کر گویا یقین کرنا چاہا۔ میں نے اس کی محبت کو ٹھکرایا اور خود تقدیر کے بھیانک مذاق کا نشانہ بن گئی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولی، یکدم دل میں انتشار برپا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے علی کا عکس لہرایا تھا۔ بابا سے کیے وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں نے علی کے قدم محبت کی راہ سے پیچھے کرنے چاہے تو پتہ ہی نہ چلا کب، کیسے، کیوں میں بھی اسی سفر کی مسافر بن گئی، لیکن جب ادراک ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب مسلسل اپنے کیے کی سزا خود کو دیے آ رہی ہوں کہ شاید محبت کا یہ روگ ختم ہو جائے، مجھے قرار مل جائے۔ وہ انہیں بتانے لگی تو اپنا حال دل بھی کھول کر رکھ دیا۔ وہ سب مزید حیران ہوئی۔ تو کیا تم علی سے؟ ماہی نے سوالیہ حیرانی انداز میں اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں، میں علی سے۔ کتنا حسین مذاق کیا ہے قسمت نے میرے ساتھ، لیکن تب جب میرے ہاتھ اس کی محبت سے خالی ہو چکے تھے۔ مستبشرہ سنجیدہ تھی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا ماہی، اب دیکھو نا، میں اس وقت کے دماغ سے کیے گئے فیصلے کی وجہ سے اب اپنے دل کے لیے پچھتا رہی ہوں، شاید یہی میری سزا ہے۔
کہتے ہوئے وہ گلاسز کے پیچھے آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو بمشکل روک پائی، لیکن آواز میں کرب کی لہر اس کی موجودہ کیفیت کی آئینہ دار تھی۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ ماہی نے آہستگی سے پوچھا۔ میں خود نہیں جانتی کہ کیسے میرا دل، وہ لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش میں بات مکمل نہ کر سکی۔ تم نے کبھی ہم سے رابطہ نہ رکھا، معطر نے شکوہ کیا، کہ اگر وہ ان سے رابطے میں رہتی تو یقیناً آج مستبشرہ کی حالت یہ نہ ہوتی۔ میں شرمسار تھی، تم سب کتنا روکتی تھی مجھے، لیکن مجھ پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی، وہ بولی۔ اسی لیے تم نے آج تک خود کو اذیت دی، تنہا زندگی گزاری۔ عدن اس کے لیے اداس تھی۔ ہاں، اور یہ سب اس ناٹک کا کفارہ بھی ہے جس نے جانے علی کے ساتھ بعد میں کیا برا کیا ہوگا۔ میرے عمل سے علی کو اذیت ملی تھی، سو میں نے خود کو بھی اذیت دی۔ تب جانا کہ محبت میں نارسائی کا مطلب کیا ہوتا ہے، تنہائی کا دکھ کس قدر گہرا ہوتا ہے۔ وہ تو شاید اب مجھ سے نفرت کرتا ہوگا، مگر میں، ایک مرتبہ پھر مستبشرہ جمال نے بات ادھوری چھوڑی، جس سے ماحول میں مزید سوگواریت بڑھی۔ کوئی اب کے کچھ نہ بولی، سبھی کے دل اداس تھے، جبکہ گزرے 8 سالوں پر محیط ایک دوسرے کے لیے ان کے سوالیہ ماضی کے اوراق پھر سے یکے بعد دیگرے کھلے تھے۔ نیکسٹ سین۔ ایکسکیوز می مس مستبشرہ جمال، عقب سے آتی آواز پر وہ حیرت سے پلٹی، جہاں ایک لڑکا اسی کی جانب متوجہ تھا۔ جی؟ سوالیہ مگر قدرے حیران نظروں سے اس نے اسے دیکھا۔ آپ کے 2 منٹ لے سکتا ہوں؟ وہ پوچھنے لگا۔ لب و لہجہ خاصا مؤدب نظر آیا، مگر پھر بھی وہ اپنی طبیعت کے عین مطابق بے لچک اور سپاٹ تاثرات چہرے پر سجائے بولی۔ کیوں؟ ضروری ہے، وہ مختصراً بولا۔ کیا مطلب؟ میں علی کا دوست ہوں، عمر نے اسے مطلع کیا۔ مستبشرہ نے جواباً کوئی خاص تاثر واضح نہ ہونے دیا، البتہ اندر ہی اندر حیران ضرور ہوئی۔ سو واٹ؟ البتہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر پوچھا۔ مجھے بہت افسوس ہے، یقین نہیں آتا کہ کوئی یوں بھی کسی کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ علی کے لیے فکر مند اور اس کے عمل پر حیران اور افسردہ تھا۔ مستبشرہ کی آنکھیں اس کی بات پر پھیلیں اور غصہ بھی آیا۔ لک مسٹر، اٹس ناٹ یور پرابلم، 2 ٹوک سختی سے کہا۔ اٹ از مائی پرابلم میم، علی دوست ہے میرا، زندگی میں آپ کے سنگ جینے کے سپنے اسے توڑ کر رکھ گئے ہیں، آپ کے فریب بھرے محبت کے ناٹک نے اسے چور چور کر دیا ہے، اس کی ہنسی تو کہیں کھو سی گئی ہے، محض ایک دن میں شکست کے دکھ نے اسے اندر سے مار ڈالا ہے، وہ زندگی سے بیزار باتیں کرنے لگا ہے۔ کیوں کیا آپ نے اس کے ساتھ ایسا؟ عمر جذباتی مگر بہت حد تک سنجیدہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس کی ذات، اس کے فعل کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کچھ پل کے لیے مستبشرہ کچھ نہ بولی، بظاہر نہ صحیح پر وہ دل میں شرمندہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ عمر اسے خاموش پا کر دوبارہ بولا۔ وہ آپ سے سچی محبت کرتا ہے مستبشرہ، اب بھی وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، پلیز سمیٹ لیں اسے، لے آئیں اسے زندگی میں واپس، امر کر دیں اسے اپنی محبت سے۔ آپ کی محبت؟ مستبشرہ کے دل میں جھکڑ چلنے لگے، عمر کی باتیں اسے الجھانے لگیں، مگر اس لمحے اس کا دماغ، دل اور جذبات پر گویا حاوی ہو چکا تھا۔ کیا اچھا، کیا برا، کیا محبت، کیا زندگی کی باتیں، ان موازنات کی گردش کو فی الفور اس کے دماغ نے قبولیت کا شرف نہ بخشا، سو بڑی بے دردی سے اگلے ہی لمحے عمر کو ٹوکتے ہوئے نہایت ناگواری سے بولی، واٹ محبت؟ جانتے بوجھتے انداز میں غصیلے پن سے اسے روکا، ساتھ ہی چہرے پر آئے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کیا۔ بہت سن لی میں نے علی کی باتیں، زندگی سے بیزاریت کی باتیں، یہ اس کی نادانی ہے۔ میں نے ناٹک کیا، سو کیا، مگر کم از کم اب مجھے علی کی محبت کے قصے فسانے سے کوئی سروکار نہیں، میں نے کبھی اس سے محبت نہیں کی، میری منزل علی کی محبت یا ذات نہیں ہے، میری اڑان بہت اونچی ہے، اب وہ میرے ماضی کا حصہ بن گیا ہے، ہماری راہیں ہمیشہ سے جدا رہی ہیں، مجھے اپنی زندگی جینی ہے، سو آئی ایم ویری سوری، لیکن میں خود پر اپنے ماضی کو سوار نہیں کر سکتی۔ پھر نہایت شفافیت سے بولتی عمر کو حیران کر گئی۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے اس میں علی کا کوئی قصور نہیں ہے، ہاں اسے بہت بڑا دکھ اور نقصان تو اٹھانا پڑے گا، مگر آپ بہت بے حس ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر علی زندگی بھر تڑپا تو
قرار آپ کو بھی نہیں ملے گا۔ مستبشرہ کے انداز پر اسے غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کرتے ہوئے کھردرے لہجے میں اسے باور کروانے لگا جس کا اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ میرے خیال میں آپ کے 2 منٹ بہت طویل ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنا اور میرا ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے آپ اپنے دوست کو سمجھائیں کہ محبت کچھ نہیں ہوتی۔ سب کچھ بھول بھال کر حقیقت قبول کرے۔ چلتی ہوں۔ رسٹ واچ پر نظر ڈالے سنجیدگی سے کہتی وہ جانے کو تیار تھی۔ عمر نے مزید بات کو طول دینے کی بجائے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک پیکٹ نکالا کہ اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ شاید علی آیان حسن گیلانی کے مقدر میں تا عمر ہجر مسلسل کا عذاب جھیلنا تقدیر میں پہلے سے درج تھا۔ یہ علی نے آپ کے لیے دیا ہے۔ اس نے ایک پیکٹ مستبشرہ جمال کی طرف بڑھایا۔ کیا ہے اس میں؟ وہ لیتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ آئی ڈونٹ نو، آپ خود دیکھ لینا، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ دوست کے لیے دل سے افسردہ ہوتا وہ آخری بار اس سے مخاطب ہوا، پھر اگلے ہی لمحوں میں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ کیا ہے اس میں؟ وہ سوچنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے کھول کر دیکھتی کچھ ہی فاصلے پر گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ نے اسے پلٹ جانے پر مجبور کیا۔ وہ مڑی تو گاڑی میں بیٹھے سید جمال شاہ پر نظر پڑی، سو فوراً تمام سوچیں، دلی کشمکش اور دماغی فیصلے کی الجھنیں ایک گٹری میں بند کرتی مسکراتے چہرے کے ساتھ آگے بڑھی، جبکہ پیکٹ پرس میں رکھ لیا۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام بیٹا جانی۔ انہوں نے شفقت سے اسے ساتھ لگایا۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ٹھیک ہوں، وہ بولے، ساتھ ہی اس کا سامان گاڑی میں رکھا۔ وہ بیٹھ گئی تو انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی۔ مستبشرہ نے جانے سے قبل ایک آخری نگاہ پیچھے ڈالی جہاں اس نے 4 سال اپنی دوستوں کے ساتھ گزارے تھے۔ اب اس کے پاس محض یادیں باقی تھیں جنہیں وہ ساتھ لیے جا رہی تھی۔ نیکسٹ سین۔ لاہور کی پرجوش فضا نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا۔ تمام لوگوں میں زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی جستجو اب بھی ویسے ہی تھی۔ اس نے گاڑی سے باہر دوڑتے مناظر فطرت پر نظر دوڑائی۔ لوگ آ جا رہے تھے، سبھی مصروف تھے، موسم بھی قدرے خوشگوار تھا، ہوا چل رہی تھی، سرسبز درخت ہوا کی دوش پر جی جان سے جھوم رہے تھے۔ وہ ہولے ہولے مسکرانے لگی۔ لاہور کے سبھی موسم، سبھی لوگ، اپنے پرائے، من چلے من چاہے، ہمیشہ سے اس کے دل کے بہت قریب رہے تھے۔ وہ پیدا بھی وہیں ہوئی، پلی بڑی بھی وہیں اسے اتنے چاہنے والے رشتے ملے، زندگی کا احساس ہوا۔ سو جہاں دوستوں کی سنگت چھوٹنے کا ملال تھا، وہیں لاہور میں قدم رکھتے ہی وہ مطمئن اور پرسکون تھی۔ ماہی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان، وقار نے اس کی محویت کو توڑتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ جی وقار بھائی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے آج کل پھپھو ہمارے گھر آئی ہوئی ہیں؟ اپنے تئیں اسے بتاتے ہوئے وقار نے استفسار کیا۔ جی؟ پریشے نے فون پر بتایا تھا۔ وہ مختصراً اطلاع دیتی سامنے دیکھنے لگی۔ وہ بھی پورے 3 سال بعد۔ وہ سنجیدہ تھا۔ ابو بہت خوش ہوئے ہوں گے؟ وہ پوچھنے لگی۔ ہاں سبھی بہت خوش ہیں ان کی آمد سے، اس نے بتایا۔ آپ ملے ان سے؟ مہروش نے ذہن میں گردش کرتے سوال کو زبان دی۔ ہاں، ان سے معافی بھی مانگی۔ پہلے تو وہ خاموش رہیں، پھر مجھے معاف کر دیا۔ اب لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ میرے دل و دماغ سے اتر گیا ہو۔ بٹ ابو اب بھی ناراض ہیں مجھ سے، ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتے۔ سچی بہت دل دکھتا ہے، ایک ذرا سی بات نے مجھے ان سب سے دور کر دیا ہے۔ وہ یکدم شرمسار ہوا، لب و لہجے یاسیت کی گہرائیوں میں ڈوبا تھا۔ ماہی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ آپ کو اب بھی لگتا ہے وقار بھائی کہ وہ ایک ذرا سی بات تھی جس نے ابو اور پھپھو کو 3 سال ایک دوسرے سے دور رکھا؟ شاید آپ نہیں جانتے کہ جب کسی لڑکی کی شادی عین وقت پر ٹوٹ جاتی ہے تو اس پر کیا قیامت گزرتی ہے، اس کی زندگی کیسے انتشار، ذلت اور الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ جسے ایک ذرا سی بات کہہ رہے ہیں وہ ادینہ کی بربادی یا شاید اس کی موت کی ذمہ دار بھی ہو سکتی تھی۔ ماہی صاف کو تھی، سچائی اور حقیقت پسندی سے کہتی کچھ تلخ ہوئی جب یہ وقار کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ میں نے آج تک ادینہ کی بربادی نہیں چاہی، بلکہ میں تو اس سے محبت کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں۔ پھر اپنے دل کی بات کہی۔ پھر کیوں کیا تھا آپ نے شادی کے عین وقت پر انکار؟ مہروش اس سے اس کی بات پوچھنے لگی۔ کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ سے ادینہ کی خوشی عزیز تھی۔ کیا مطلب؟
اس میں کیسی خوشی؟ اگر معید عین وقت پر ادینہ سے شادی کے لیے تیار نہ ہوتا تب تو وہ بکھر جاتی، بدنام الگ ہوتی، زندگی الگ عذاب بنتی اس کی۔ ماہی حقیقتاً کچھ نہ سمجھی تھی، سو عجیب سے انداز میں بولی، تم کچھ نہیں جانتی ماہی کہ حقیقت کیا ہے، اور نہ مجھے کبھی سمجھ سکتی ہو۔ جواباً وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس متعلق مہروش اس سے کچھ پوچھتی کہ اس نے گاڑی گھر کے قریب روک دی۔ وہ سر چٹکتی گاڑی سے اتری اور سرسری نظر وقار پر ڈالتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ جبکہ وقار اس کا سامان گاڑی سے اتارنے لگا، وہ اندر چلی گئی۔ سب سے سلام دعا ملنے ملانے کے بعد پہلی فرصت نے پوچھا، پھپھو کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی؟ وہ ابھی ہی کمرے میں گئی ہیں، ادینہ کا فون آیا ہوا ہے، اس سے بات کر رہی ہیں۔ ابو نے اسے بتایا۔ سبھی جانتے تھے کہ باقیوں کی نسبت اسے پھپھو سے خاصی انسیت تھی اور پھپھو بھی اسے سب سے زیادہ پیار کرتی تھیں۔ اوکے، میں پھر ان سے وہیں ملنے جا رہی ہوں۔ وہ ہماری خوشی کے ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، کہتی ہوئی اٹھی اور اس کمرے کی جانب بڑھی جہاں آج کل پھپھو قیام پذیر تھیں۔ دھیرے سے دروازہ کھلا۔ ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ تھی، چہرے پر سجیلی خوشگوار سی مسکراہٹ نمایاں تھی، جو دروازہ کھلتے ہی پھپھو کو دیکھ کر مزید گہری ہوئی تھی۔ کلثوم بیگم فون رکھ کر پلٹیں اور اسے سامنے پا کر فرتے مسرت سے مسکرا دی۔ السلام علیکم پھپھو، وہ جوشیلے انداز میں سلام کرتی آگے بڑھی۔ وعلیکم السلام پھپھو کی جان، انہوں نے جواب دیتے ہوئے اپنی باہیں پھیلائیں، پھر ماہی کو اگلے کتنے ہی لمحوں تک اپنی پرشفقت ترسی ہوئی باہوں میں گھیرے رکھا، اس کے سرخ و نرم ملائم گالوں پر پیار کیا اور پھر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے سامنے کر کے ایسے محبت پاش نظروں سے دیکھا کہ گویا 3 سالوں میں اس کے نقش تک بھول گئی ہوں اور جنہیں اب آنکھوں سے دل میں اتارنا چاہا۔ کیسی ہو بیٹا؟ وہ پوچھنے لگی۔ پہلے صرف ٹھیک تھی، اب آپ کو دیکھ کر ٹھیک ٹھاک خوش باش ہو گئی ہوں۔ آپ کیسی ہیں؟ وہ لاڈ سے بولی۔ اللہ کا شکر ہے، تھک گئی ہوگی، سفر کر کے آئی ہو۔ انہوں نے پھر سے ماہی کو ساتھ لگائے پوچھا۔ ہاں تھک گئی تھی، لیکن آپ کو دیکھتے ہی ساری تھکن خود بخود اڑنچو ہو گئی ہے۔ آپ کی باہوں کے حصار نے نہال کر دیا ہے۔ مہروش نے مسکراتی چمکتی آنکھوں سے جواب دیا، پھر ان سے مزید ڈھیروں ڈھیر باتیں کی۔ دل تو بہت چاہا کہ مراد منصور کے متعلق ان سے استفسار کرے، جو اس سے 2 ہی ملاقاتوں کے بعد اسے بے چین محو انتظار کر گیا تھا، مگر کچھ سوچ کر ذہن میں گردش کرتے سوال کو زبان نہ دے سکی۔ شرم و لاج بھی اپنی جگہ تھی۔ کھانے سے قبل امی نے آ کر زبردستی اسے فریش ہونے کے لیے بھیجا۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، چاروں ناچار اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی۔ تھکن تو پہلے ہی اتر چکی تھی، سو بال سکھانے کے بعد سیدھی ڈائننگ روم میں چلی آئی جہاں سبھی موجود تھے۔ اس نے کلثوم بیگم کے پہلو میں سیٹ سنبھالی۔ امی نے اس کی آمد پر تمام ڈشز اس کی من پسند بنا لی تھیں۔ سب نے ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران خوشگوار موڈ میں کھانا کھایا۔ نیکسٹ سین۔ وہ اداس سی دکھیاری شکل بنائے چھت پر ٹہل رہی تھی، کچھ دیر پہلے ہی بمشکل فہمیدہ بیگم سے جان چھڑا کر آئی تھی، جنہوں نے اس کے لیے سخت شیڈیول تیار کرتے ہوئے اسے گھریلو امور میں ماہر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے ماں کی سختی کا سامنا کرنا پڑا، جو اس کی تیز تراری مدھم کرنے کے لیے تھی۔ ہیلو مس فلک شاہ۔ ٹہلتے ہوئے اس نے اپنے کندھوں پر بھاری ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا تھا، ساتھ ہی سماعتوں سے آواز بھی ٹکرائی تھی۔ آواز جانی پہچانی مانوس سی تھی، سو پلٹ کر دیکھا۔ تم؟ اور مقابل کو گھورا۔ ہاں میں۔ وہ مسکرایا۔ مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ فلک نے ناراضگی ظاہر کی۔ کیوں؟ وہ شرارت سے ہنسا۔ مشارف شاہ، تم تو دوست کہنے کے لائق بھی نہیں ہو، دشمن سے بڑھ کر نکلے۔ فلک کا موڈ اس کی طرف سے خاصا بگڑا ہوا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنا۔ تمہاری وجہ سے آج زندگی میں پہلی بار امی نے مجھ پر کاموں کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ وہ بیچارگی سے بولی۔ دل ابھی تک امی کے حکم نامے پر عمل کرنے کی سوچ سے غمگین تھا۔ اچھا ہے، اس طرح تمہیں کام کاج بھی آ جائے گا اور آئندہ فیل بھی نہیں ہوگی۔ کام سے بچنے کے لیے پڑھنا بھی شروع کر دو گی۔ وہ شوخی سے مسکرایا، پھر اسے مزید چڑھانے کے لیے بولا، چچی جان نے اچھی سزا دی تمہیں فیل ہونے کی۔ یہ سزا نہیں، ظلم ہے مشارف شاہ، مجھ مسکین کی نازک جان پر۔ تمہاری وجہ سے امی نے میرے تمام فیورٹ مشغلوں پر پابندی لگا کر اتنی ذمہ داریاں ڈالی کہ سوچ کر ہی بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے۔
گھر کی صفائی، کچن کے کام اور میرا سب سے ناپسندیدہ کام کپڑے استری کرنا، جو کہ میں ہرگز بھی نہیں کروں گی۔ اس کے علاوہ جانے اور کیا کیا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ رزلٹ بتانے سے پہلے کتنا خوش کیا تھا مجھے کہ میں فکر نہ کروں، تم سنبھال لو گے سب، اور تم جناب دوست نما دشمن پھنسا گئے مجھے۔ کیوں؟ کون سا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ فلک اپنے مخصوص انداز میں بنا سانس لیے اس سے لڑنے کو تیار تھی۔ بدلہ نہیں لیا ہے کوئی بھی، بس تمہارا بھلا کرنا چاہا ہے۔ تمہارا نہیں بلکہ اس کا، جس کا تم اس سب کے بغیر بیڑا غرق کر دیتی۔ جواباً مشارف شاہ نے قدرے گہری بات غیر سنجیدگی سے کہی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کس کا بیڑا غرق کر دیتی میں؟ وہ خاک بھی نہ سمجھی سو بھویں اچکا کر پوچھنے لگی۔ اس کا جو شاید ہی کبھی تمہارے ہاتھوں کے استری شدہ کپڑے پہنے گا۔ مشارف براہ راست اس کی موٹی عقل شریف کو سمجھانے کے لیے بات کے اشارے میں بولا، مگر فلک شاہ اتنی ذہین شاطر دماغ ہرگز نہیں تھی کہ فوراً اس کے معنی اچک لیتی۔ جو کہنا ہے سیدھی طرح صاف لفظوں میں کہو، مجھے پہیلیاں بوجھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تمام خفکی بھلائے وہ کڑے انداز میں بولی، تو شوق پیدا کرو نا جی نا، تاکہ اس پر بھی امی حضور پابندی لگا دیں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ پھر دل لگا کر گھر کے کام کرو تاکہ مستقبل میں تمہارے ہاتھوں کسی بیچارے کا بھلا ہی ہو جائے۔ تو مشارف نے ہنوز غیر سنجیدگی سے بات جاری رکھی، البتہ اس مرتبہ بیچارے نے فلک کو بالآخر بات سمجھا دی۔ مجھے نہیں کسی بیچارے کی فکر، تو کہتے ہوئے مڑی، جبھی اچانک بالکل غیر ارادی طور پر مشارف نے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے اسے پیچھے موڑنا چاہا، مگر طاقت کی زیادتی سے فلک کے قدم سنبھل نہ سکے، تو توازن گنوائے لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے کو سرکی۔ گرنے سے پہلے مشارف کے کشادہ سینے نے اسے سہارا دیا تھا۔ اس نے مشارف کا بازو مضبوطی سے تھاما۔ دھڑکنیں اچانک افتا پر بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ سانس کی روانگی میں بھی تیزی کا عنصر شامل ہو چکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی کیفیت کا اندازہ لگا پاتی، مشارف نے آہستگی سے اسے خود سے دور کیا۔ توبہ ہے فلک، تم نے تو میرا دل دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں تو صرف تمہیں اپنی طرف موڑنا چاہتا تھا اور تم پوری کی پوری مجھ پر آن گری۔ وہ اسے لتاڑنے لگا۔ جواباً وہ خاموش رہی، شاید پہلی بار۔ خاموشی سے خود کو سنبھالنے لگی۔ کیا ہوا؟ جس پر اس نے حیرانگی ظاہر کی۔ کچھ نہیں، فلک نے نفی میں سر ہلایا۔ دماغ لمحے میں خالی ہوا تھا۔ مشارف کو ایک نظر دیکھا، وہ فلک کو ہی دیکھ رہا تھا، سو وہ نگاہ چرا گئی۔ چہرہ خود بخود گلنار ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس کے سامنے بلش ہوئی، پہلی بار اسے مشارف کے سامنے لاج نے آن گھیرا۔ اچھا، ناراض تو نہیں ہو مجھ سے؟ وہ بات بدلنے لگا۔ نہیں، وہ اتنا ہی بولی۔ اندر ہی اندر خود پر حیرت بھی ہوئی کہ وہ محض اتنا ہی بولی، کیونکہ ہمیشہ تب تک وہ مشارف سے لڑتی رہتی تھی جب تک وہ توبہ نہ کر لیتا تھا، مگر آج ابھی اس وقت وہ اپنی کیفیت کا اندازہ نہ لگا سکی۔ البتہ مشارف کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز ہی کیا۔ تعجب ہے جس نے مشارف کو بھی چونکایا تھا۔ اچھا، میں زہرا پھپھو کی طرف جا رہا ہوں۔ مستبشرہ بھی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہمیشہ کے لیے ملتان آ گئی ہے، تم بھی چلو میرے ساتھ، مل لیتے ہیں اس سے۔ پھر بات بدل کر اس نے کہنے لگا، نہیں، میں پھر کسی دن چلی جاؤں گی۔ وہ آہستگی سے انکار کر گئی۔ کیوں آج؟ کیوں نہیں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ بس اس وقت دل نہیں چاہ رہا۔ کل امی اور تائی امی کے ساتھ چلی جاؤں گی، اس نے بتایا۔ یا شاید وہ اس وقت مشارف کے سامنے بلش اور کنفیوز سی ہو کر رہ گئی تھی۔ مشارف کا کھینچنا اور فلک کا اس کے سینے سے لگنا اسے اندر سے ڈسٹرب کر گیا تھا، جس سے سوچوں میں الجھن، آنکھوں میں غیر معمولی گریز اور جھکاؤ، اور زبان پر پہلی مرتبہ انکار آیا تھا۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں، مشارف نے بنا اس کے انداز پر غور کیے کہا، کیونکہ کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ اس کے نزدیک قابل غور نہ تھا۔ وہ صرف فلک کا رخ اپنی طرف کرنا چاہتا تھا، مگر فلک خود پر بیلنس نہیں رکھ پائی تھی، اور فلک سے پچھلی ملاقات میں اپنے لیے اس کے دل میں کچھ بھی خاص محسوس نہ کرنے کے بعد وہ ہر لحاظ سے پرسکون تھا۔ آج کبھی دوستانہ لہجے میں اس سے مخاطب ہوتا چلا گیا۔ نیکسٹ سین۔ وہ مکمل آرام کر کے آنکھیں کھولے ہنوز بیڈ پر لیٹی تھی، خالی ذہن سے چھت پر نظریں گاڑے، گویا اندر تک سکون اتارتی۔ اپنے گھر، اپنے کمرے میں اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔
4 سال وہ اپنے پیارے شہر ملتان، اپنے پرکھوں کی شاندار حویلی جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا، جوان ہوئی، غموں کی پرچھائیوں سے بھی دور، خوشیوں اور آسائشوں کی چنری اوڑھنی اسے عزیز تھے۔ بہت پیار تھا اسے گزری یادوں سے، باتوں سے۔ 4 سال اپنے گھر، اپنے شہر سے دور اسلام آباد میں گزارے، ہاسٹل میں رہائش اختیار کی، تینوں دوستوں کے روپ میں اسے بہنیں ملیں، خوب شرارتیں کی، ایک ایک لمحے کو یادگار بنایا۔ مگر اس سب کے باوجود اس وقت وہ حویلی کے اندر موجود اپنے وسیع و عریض کمرے میں بہت مطمئن اور پرسکون ایزی فیل کر رہی تھی۔ کئی لمحے یوں ہی گزرے، اس نے اونچی لمبی چوڑی دیوار کے وسط میں لٹکتی گھڑی پر نظر ڈالی، 4 بج رہے تھے۔ وہ بادل نخواستہ کروٹ بدلتی اٹھی، پاؤں میں سلیپر پہنے واش روم کی جانب رخ کیا، شاور لیا، ڈریس چینج کیا، بالوں کو سلجھایا، دوپٹہ سیٹ کیا، پھر باہر لاؤنج میں چلی آئی۔ چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، سو حویلی کی پرانی ملازمہ سے فرمائش کی اور خود ٹی وی آن کیے چینل سرچنگ میں محو ہوئی، جبھی نظر قریب سے گزرتی بیگم جمال شاہ پر پڑی۔ اماں! اس نے فوراً ریموٹ سے ٹی وی آف کر کے انہیں پکارا، جس پر وہ مسکراتے چہرے سمیت اس کی طرف پلٹیں۔ کہاں جا رہی ہیں؟ مستبشرہ نے پوچھا۔ کچن کی طرف، شام کا کھانا تمہاری پسند سے تیار کرنا ہے، یہ خاص تمہارے بابا جان کا فرمان ہے، وہ بتانے لگی۔ سو نائس آف یو، مگر آپ پہلے یہاں میرے پاس آئیں، وہ بڑے مان سے بولی۔ زہرا شاہ نے محبت پاش نظروں سے اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کو دیکھا، پھر دھیرے سے قدم اٹھاتی اس کے پاس جا بیٹھیں۔ مستبشرہ نے ان کے بیٹھتے ہی صوفے پر ٹانگیں سکیڑ کر لیٹتے ہوئے اپنا سر ان کی گود میں رکھا۔ وہ مسکرا دی، ساتھ ہی اس کے سلکی بالوں میں ہولے ہولے ہاتھ پھیرنے لگی۔ اماں، آپ جانتی ہیں 4 سال میں نے آپ کی مہربان آغوش میں لیٹے بنا گزارے ہیں۔ اب دل چاہتا ہے بس یوں ہی آپ کی گود میں گھنٹوں سر رکھے سکون سے لیٹی رہوں اور آپ یوں ہی اپنی پرشفقت ہاتھوں سے میری ساری تھکن اتار دیں۔ وہ کسی معصوم بے سکون سے بچے کی طرح بولتی زہرا شاہ کی طرف پیار سے دیکھنے لگی، ماں صدقے اپنی بچی کے۔ لگتا ہے پردیسی شہر نے میری معصوم بچی کو بہت تکا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے جھک کر مستبشرہ کی پیشانی چومی اور ممتا سے چور لہجے میں بولی۔ اماں، ایک بات تو بتائیں، وہ نہال سی بات ٹالنے لگی۔ کیا؟ جب میں اسلام آباد میں تھی تب آپ کو میری یاد آتی تھی؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ نہیں اماں، بتائیں نا پلیز، اس نے اصرار کیا۔ ہاں آتی تھی، جبھی وہ بولی۔ کتنی؟ اس نے اشتیاق ظاہر کیا۔ بہت زیادہ۔ بہت زیادہ مطلب کتنی زیادہ؟ اس کا تو مجھے کوئی حساب نہیں ہے۔ وہ اس کے سوالوں پر مسکرائیں۔ پھر بھی کچھ تو بتائیں اماں، مستبشرہ لاٹ اٹھوانے کی غرض سے مصنوعی ضدی لہجے میں بولی۔ ارے ہر وقت تمہاری یاد آتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے تمہارے بغیر ہر طرف ویرانی سی ہو۔ میری آنکھیں ہر وقت تمہاری صورت دیکھنے کو ترستی، دل کو ہر وقت تمہارا خیال ستاتا، تمہارے کھانے کی فکر رہتی، کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے، تم بیمار نہ ہو جاؤ، بس اسی فکر میں پریشان رہتی۔ اور جب تم فون کرتی، اپنی خیریت بتاتی، تب میری ممتا کو سکون ملتا، دل مطمئن سا ہو جاتا۔ اور تمہارے بابا میرا خوب مذاق اڑاتے، کیونکہ میں ہر وقت یہی دعا کرتی تھی کہ جلدی سے تمہاری پڑھائی ختم ہو اور تم واپس میرے پاس چلی آؤ۔ زہرا شاہ محبت سے بھرپور انداز میں اسے بتانے لگی۔ اور اب دیکھ لیں، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوئیں۔ 4 سال کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اب میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کی تمام فکر و پریشانی کو ختم کیے، آپ سے اپنے لاڈ اٹھوانے۔ مطمئن شاد دل کے ساتھ وہ مان سے بولی۔ ہاں، پر فکر تھوڑی کم ہوئی ہے میری۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی بولی۔ کیا مطلب؟ اب تو دل ہر وقت احسان کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ اور دوسرا، تم نے اپنی صحت دیکھی ہے، کیسی سوکھ کر کانٹا بن چکی ہو۔ تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی جبھی تم کچھ جان پکڑو گی، انہوں نے بتایا۔ ساتھ ہی اس کی اچھی خاصی سلم سمارٹ پرسنالٹی کو کانٹے سے تشبیہ دی تو وہ قدرے حیرانگی کے ساتھ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اماں، لڑکیاں مرتی ہیں سوکھ کے کانٹا ہونے کے لیے، اور آپ مجھے ڈبل روٹی بنانا چاہتی ہیں؟ مجھے اوروں کی فکر نہیں، بس تمہیں ڈبل روٹی بناؤں گی۔ وہ مستبشرہ کی بات کو لے کر مسکرائیں۔ اتنے میں ملازمہ چائے کے ساتھ ڈھیروں لوازمات ٹرے میں سجائے ان کے قریب آئی۔ مستبشرہ اٹھ بیٹھی، اپنے اور اماں کے لیے چائے کپ میں ڈالی، پھر بہت دیر تک ان سے باتیں کرتی رہی۔
شام کے سائے دھیرے دھیرے ڈھلنے میں محب رات کی آمد کا سندیسہ دے رہے تھے۔ زہرا شاہ کچن کی طرف چل دیں جبکہ وہ باہر لان میں چلی آئی جہاں برقی کمکمے رات کی پھیلتی تاریکی کو پہلے سے کم کرنے کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جگمگا رہے تھے۔ وہ سلیپر ایک سائڈ پر اتار کر چہل قدمی کرنے لگی۔ دل ہر لحاظ سے پرسکون تھا۔ کچھ پل وہ دوستوں کے ساتھ گزرے حسین یادگار لمحوں کو یاد کر کے مسکراتی رہی۔ اس دوران ایک مرتبہ بھی اس کا ذہن و خیال اس ذات کی طرف نہ گیا تھا جسے وہ اپنا بابا سے کیے وعدے کو نبھانے کی غرض سے شاید جانے انجانے میں بخیر آئی تھی۔ بس خوش و مغرور تھی تو اس بات پر کہ ایک بیٹی نے خود سے باپ کا اعتبار اٹھنے سے بچا لیا ہے، ان کی عزت کو اپنی عزت سے مان بخش کر ان کی نظروں میں سرخرو ہو کر اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہری تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں محو تھی جب مین گیٹ مشارف شاہ کی گاڑی کے لیے کھلا تو اس کی محویت ٹوٹی۔ رک کر گاڑی کی طرف دیکھا، مشارف پر نظر پڑی تو مسکراتی صورت سے اس کا استقبال کرنے آگے بڑھی۔ وہ بھی گاڑی سے اتر کر لان میں چلا آیا تھا۔ آؤ مشارف، کیسے ہو؟ سلام دعا کے بعد اس نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ فائن، تم سناؤ؟ وہ بھی اسی کے لہجے میں بولا۔ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک ہوں، کہتے ہوئے اس نے سلیپر پہنے۔ ننگے پاؤں چہل قدمی کر رہی تھی؟ دیکھ کر مشارف بولا۔ ہاں، ننگے پاؤں چلنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، بشرط یہ کہ راہ کانٹوں سے پاک نرم گداز ہو۔ مشارف نے گویا اس کا جملہ مکمل کیا۔ بالکل، یہ تو ہے، اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اور سناؤ، پڑھائی تو ختم ہوئی تمہاری، اب ہمیشہ کے لیے ملتان میں آ گئی ہو، کیا کرنے کا ارادہ ہے مزید؟ وہ بولا۔ مستبشرہ نے لان کے کارنر میں لگی چیئرز پر اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے بیٹھتے ہی خود بھی ایک چیئر سنبھالتے ہوئے بولی، پڑھائی تو ختم ہو گئی ہے لیکن میرا فارغ بیٹھنے کا ارادہ ہرگز نہیں ہے۔ مطلب کچھ خاص کرنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، کچھ بہت خاص۔ بابا سے بات کر لوں پھر سب پلان کروں گی، وہ بتانے لگی۔ اچھی بات ہے، کسی نہ کسی جگہ کام میں خود کو مصروف رکھنا۔ بہرحال جب پلان کر لو تو مجھے بتانا، اگر میں تمہارے کسی کام آنے کے قابل ہوا تو ضرور تمہارا ساتھ دوں گا۔ مشارف حوصلہ افزا انداز میں کہتا حاضر خدمت ہونے کی پیشکش کرنے لگا۔ کیوں نہیں، ضرور۔ وہ مسکرائی کہ اعتراض کا جواز نہیں بنتا تھا۔ گھر میں سب کیسے ہیں اور فلک کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ پھر بات بدل کر پوچھنے لگی، سب ٹھیک ہیں اور فلک کی نہ پوچھو، بری طرح پھنسی ہے اس بار۔ ایف اے کی انگلش میں کمپاد آنے پر چچی جان نے سزا کے طور پر اس پر بہت سی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں اور وہ صدا کی جند بجاؤ مجبوراً گھر کے کام کرتی مجھے کوستی ہے کہ میرے بتانے کی وجہ سے چچی جان اس سے کام کروا رہی ہیں۔ مشارف اسے فلک کے کارنامے سنانے لگا جس پر وہ ہنستی رہی۔ آتے وقت کہا تو تھا میں نے اسے، مگر اس وقت وہ تھکی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی کل امی اور چچی جان کے ساتھ آئے گی۔ پپو کہاں ہیں؟ بتا کر وہ پوچھنے لگا۔ اماں اندر ہیں، چلو انہی کے ساتھ چلتے ہیں، انہی کی طرف، مستبشرہ نے بتایا اور کہا۔ مشارف اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ میرے لیے کھانا بنا رہی ہیں، اچھا ہے تم بھی آگے، سب مل کر ڈنر کریں گے۔ وہ اندر کی طرف قدم بڑھاتی ہوئی بولی۔ مشارف اسبات میں سر ہلاتا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ نیکسٹ سین۔ سب کی باتوں کہکہوں کے درمیان فضا بہت خوشگوار تھی۔ 3 سال بعد کلثوم بیگم ایک مرتبہ پھر ان سب کے درمیان موجود تھیں اور اس سب کا صحرا صرف مراد منصور کے سر تھا جس نے اپنی مثبت سوچ اور عمل سے خود کو تمام خاندان والوں کی نظر میں معتبر بنا دیا تھا۔ وقار نے باضابطہ طور پر تو مراد سے کوئی بات نہ کی تھی، البتہ دل میں اس کا بے حد مشکور تھا، اور سعید صاحب تو بہن کو سامنے پا کر رو دیے تھے، بانجے کو گلے سے لگا کر خوب دعائیں دیں۔ بیٹے کی شرمندہ کر دینے والی حرکت انہیں بھانجے کی اعلیٰ ظرفی، امن پسندی اور مثبت سوچ کے سامنے مزید شرمسار کر گئی تھی، جس کا بارہا انہوں نے سب کے بیچ تذکرہ کیا۔ ادینہ میری بچیوں جیسی تھی۔ اگر وقار کے فیصلے سے اس کی زندگی تباہ ہوتی تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کرتا، اب بھی ندامت سے بولے۔ وہاں موجود تمام نفوس یکدم سنجیدہ ہوئے تھے۔ قدرے فاصلے سے گزرتے وقار کے قدم والد کی بات پر رکے تھے، حقیقت جو بھی تھی، مگر سعید صاحب کی بات نے اسے اندر تک شرمندہ کر دیا تھا۔ ایسا تو مت کہیں سعید صاحب، کلثوم پھپھو بولی۔ نہیں کلثوم، مجھے کہنے دو،
کتنی امیدوں اور محبت سے میں نے تم سے ادینہ کا ہاتھ مانگا تھا کہ اس طرح ہم ہمیشہ ایک ساتھ خوشی و غم میں شریک رہیں گے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا بیٹا میری امیدوں کی پرواہ کیے بنا میری خواہشات کا گلا گھونٹ کر ہمارے بیچ بدگمانیاں اور فاصلے لے آئے گا۔ میرے اختیار میں نہیں تھا، ورنہ میں سب ٹھیک کر دیتا۔ انسان بے بس ہوتا ہے تقدیر کے سامنے، مگر مجھے تو اپنے بیٹے نے ہی تم سب کی نظروں میں شرمندہ کر دیا تھا۔ بہت دل چاہتا تھا کہ تم سے ملوں، مگر وقار نے مجھے اس قابل چھوڑا ہی کب تھا۔ وہ سنجیدہ مگر نہایت افسردہ اور وقار سے ہنوز متنفر تھے، باقی سب خاموش تھے۔ جو ہوا وہ قسمت کا لکھا تھا سعید بھائی۔ وقتی طور پر ہمارے درمیان بے شک دوریاں حائل ہوئیں، بدگمانیاں بڑھیں، مگر اب ہم سب کو گزری باتیں بھول کر پھر سے آپس میں رہنا ہے۔ میں نے دل سے وقار کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ بیٹا ہے وہ آپ کا، کب تک ناراض رہیں گے اس سے؟ کلثوم بیگم مفاہمت آمیز لہجے میں کہنے لگیں۔ دور کھڑے وقار نے لب بھینچ کر انہیں دیکھا، ساتھ ہی باپ کو دیکھا۔ نفیسہ بیگم بھی شوہر کو دیکھ رہی تھیں۔ شوہر اور اکلوتے بیٹے کے درمیان پچھلے 3 سالوں سے حائل فاصلے انہیں ہر وقت بے چین رکھتے تھے۔ بیٹے کے فیصلے سے انہیں بھی افسوس تھا، مگر اب وہ چاہتی تھیں کہ سب کچھ نارمل ہو جائے، جس کے لیے کلثوم بیگم اور مراد منصور نے پہل کر دی تھی۔ سعید صاحب نے بہن کی اعلیٰ ظرفی پر سکھ کا سانس لیا، مگر وہ وقار کو کسی صورت معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے دونوں گھروں میں درار پڑی تھی۔ انہیں بہن کی ناراضگی مول لینی پڑی تھی۔ ایسے بیٹے کا کیا فائدہ جو باپ کی عزت، اس کا مان نہ بن سکے؟ اس نے میرے فخر کو پیروں تلے رون دیا تھا، پھر میں کیسے سب بھول جاؤں؟ میرا دل نہیں چاہتا میں اس کی شکل بھی دیکھوں یا اس سے بات کروں۔ وقار کے لیے ان کے لب و لہجے میں ناگواری تھی، جسے وقار نے بخوبی محسوس کیا۔ سو دل جب باپ کی بات سے بوجھل ہونے لگا تو اگلے ہی لمحے وہاں سے ہٹ گیا۔ مہروش اسے جاتا دیکھ چکی تھی، مگر ظاہر نہ کیا اور خاموش رہی۔ سعید صاحب دوبارہ گویا ہوئے۔ کاش میں اس قابل ہوتا کہ مراد کا شکریہ ادا کر سکتا۔ واقعی مراد نے وہ کر دکھایا ہے جس کی شاید کسی کو امید تک نہ تھی۔ کتنا فرق ہے مراد اور وقار میں۔ ان کا پرمسرت لہجہ آخر میں افسردہ ہوا تھا، جبکہ مہروش مراد کے ذکر پر اچانک سے اس کے متعلق سوچنے لگی تو کئی سوال ذہن میں گردش کرنے لگے۔ مراد بھی آپ کا بیٹا ہے سعید بھائی، شکر تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے کہ ہم سب پھر سے ساتھ ہیں۔ بے شک، اب کہ وہ اتنا ہی بولے۔ کلثوم آپا، مراد 2 دن کا کہہ کر کام سے گیا تھا، لیکن ابھی تک نہیں آیا۔ آپ سے اس کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کب تک آئے گا؟ نفیسہ بیگم نے یاد آنے پر بات بدلی۔ دوسری طرف انہوں نے مہروش کے دل کی بات پوچھ لی، سو اس نے فوراً سے کان کھڑے کیے اور دل سے جاننے کی منتظر ہوئی۔ ہاں، شاید رات تک آ جائے، انہوں نے مختصراً بتایا۔ پھر کلثوم بیگم اور نفیسہ بیگم آپس میں گفتگو میں مگن ہو گئیں تو وہ اٹھ کر لان میں چلی آئی۔ باہر کا موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا متواتر چل رہی تھی۔ ایسے میں مہروش کے اندر کا موسم بھی یکدم خوشگواری میں بدلا۔ دل میں پرکیف سی ہلچل مچی، سوچوں کا رخ بڑے دل نشیں انداز میں اس دھیان جذبات کی چاشنی سمیت نئے رخ کی طرف لے گئے تھے۔ شاید یہ ابتدا تھی، خوبصورت ابتدا۔ اسلام آباد یونیورسٹی میں محض 2 ملاقاتوں کے بعد اگر اس کا دل و دماغ مراد منصور کی ذات میں اٹکا، اس کے تصورات میں گم تھا، تو اب وہی دل ایک نئے خوشگوار اور خوبصورت احساس سے مزین اس کی سوچوں، اس کے خیالات کو الگ روش میں دھکیلے بڑی شدت سے اس کی آمد کے لیے محو انتظار تھا۔ البتہ وہ ہرگز بھی حیران نہ ہوئی تھی۔ اس کا دماغ حتیٰ کہ دل تک مطمئن اور پرسکون تھا۔ اس کی آنکھیں آپ ہی آپ احساس، خوبصورت پرمسرت احساس کے تحت چمکنے لگیں اور لب مسکراہٹ میں کھل اٹھے۔ محبت کا فرشتہ اس کے دل کی دھرتی پر پورے استحقاق سے دستک دے کر ہر سور جل ترنگ کے بجائے خوشی کے گیت گانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ خودی میں جھوم اٹھی، مراد منصور کے دل کا حال جانے بغیر کہ اس کے دل میں بھی مہروش کے لیے کوئی خاص جذبہ ہے بھی یا نہیں۔ ماہی کے لیے اس وقت احساس محبت، آغاز محبت میں کسی بھی غلط سوچ سے مابرہ اسے ہواؤں میں رقص کرانے میں محو تھا، مگن تھا۔ ایسے میں وہ کیوں کر منفی سوچوں اور خیالات سے بے قرار ہوتی؟ سو بے فکری مگر بڑی چاہت سے مراد منصور کو سوچے گئی۔ So listeners, that was the end of episode 4 of the novel اس دل میں بسے ہو تم by Anam Khan. I hope you like it
اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آ رہی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا کام سراہے جانے کے قابل ہے، تو ان ریٹرن میں تھوڑی سی انکریجمنٹ آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں. اینڈ ہاؤ کین یو انکریج می؟ You can encourage me by liking and subscribing to my channel, and also by sharing it with your friends and family as much as possible. So that's how you can encourage me. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.